بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا صدی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک بادشاہ بڑی عیش و عشرت سے شاہانہ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام خضر تھا۔ وہ بہت متقی و پرہیزگار تھا۔ ایک دن بادشاہ کے پاس اس کا بھائی الیاس گیا اور کہا، بھائی جان، اب آپ کی عمر بہت ہو گئی ہے۔ آپ کا بیٹا خضر حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ آپ خضر کی شادی کرا دیں تاکہ اس کی اولاد میں سے کوئی آپ کا جانشین بن کر تخت شاہی سنبھال لے اور اس طرح حکومت ہمارے ہی خاندان میں رہے۔ بھائی کی بات بادشاہ کو پسند آئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا تم شادی کر لو۔ شہزادے نے انکار کیا تو بادشاہ نے کہا، تمہیں شادی ضرور کرنا پڑے گی۔ سعادت مند بیٹے نے جب باپ کا اصرار دیکھا تو شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک دوشیزہ سے اس کی شادی کر دی۔ شہزادہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا، مجھے عورتوں میں کچھ رغبت نہیں، اگر تو چاہے تو میرے ساتھ رہ اور اللہ کی عبادت کر، تیرا نان و نفقہ شاہی خزانے سے ادا کیا جائے گا، لیکن ہمارے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہ ہو سکے گا۔ اگر اس بات پر راضی ہے تو میرے ساتھ رہ، اور چاہے تو میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں۔ سعادت مند بیوی نے کہا، میرے سرتاج، آپ سے دوری مجھے گوارا نہیں، میں آپ کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کروں گی۔ شہزادے نے کہا، اگر یہی بات ہے تو میرا راز کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ اگر تو میرا راز چھپائے گی تو اللہ تعالی تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، اگر میرا راز فاش کرے گی تو اللہ تعالی تجھے ہلاکت میں مبتلا کر دے گا۔ اس نے یقین دہانی کرائی کہ میں یہ راز پوشیدہ رکھوں گی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ 1 سال گزرنے کے باوجود ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو بادشاہ نے اپنی بہو کو بلایا اور کہا، میرا بیٹا بالکل نوجوان ہے، تم بھی جوان ہو، پھر بھی تمہارے ہاں اولاد کیوں نہ ہوئی؟ سعادت مند اور وفا شار بیوی نے کہا، اولاد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، جب وہ چاہے گا اولاد عطا فرمائے گا۔ پھر بادشاہ نے اپنے بیٹے خضر کو بلایا اور کہا، 1 سال گزرنے کے باوجود تمہارے ہاں اولاد کیوں نہ ہوئی؟ کہا، اولاد حکم خداوندی سے ہوتی ہے، جب وہ چاہے گا عطا فرما دے گا۔ پھر بادشاہ سے کہا گیا، شاید یہ عورت بانجھ ہے اسی لیے اولاد نہ ہوئی۔ آپ شہزادے کی شادی کسی ایسی عورت سے کرائیں جو بانجھ نہ ہو اور اس کے ہاں اولاد ہو چکی ہو۔ بادشاہ نے شہزادے کو بلایا اور حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ شہزادے نے کہا، ابا جان، اسے مجھ سے جدا نہ کریں، وہ بڑی بابرکت اور قابل رشک عورت ہے۔ بادشاہ نے کہا، تجھے میری بات ماننا پڑے گی۔ بالآخر شہزادے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مجبوراً طلاق دے دی۔ بادشاہ نے شہزادے کی شادی ایک بیوہ سے کرا دی جس کے ہاں پہلے بھی اولاد ہو چکی تھی۔ شہزادہ جب اپنی نئی دلہن کے پاس پہنچا تو اس سے بھی وہ بات کہی جو اس نے اپنی پہلی بیوی سے کہی تھی۔ اس نے بھی شہزادے کے ساتھ رہ کر عبادت کرنا منظور کر لیا۔ دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ ان کے درمیان ایک مرتبہ بھی ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا۔ سال گزرنے کے باوجود جب اولاد کے آثار نظر نہ آئے تو بادشاہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اپنے پہلے خاوند سے تیرے ہاں اولاد ہوئی، اب میرے بیٹے کی اولاد تجھ سے کیوں نہ ہوئی؟ حالانکہ میرا بیٹا خوب رو نوجوان ہے اور تو بانجھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا،
औलाद जभी होती है जब मियाँ बीवी के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक कायम हो। आपका बेटा तो हर वक्त इबादत रियाजत में मशगूल रहता है, उसने एक मर्तबा भी वजीफा ज़ौजियत अदा नहीं किया। बादशाह ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने खादम भेजकर शहजादे को बुलवाया, लेकिन शहजादा वहां से भाग गया। 3 सिपाही उसके पीछे गए तो शहजादा मिल गया। सिपाहियों ने बादशाह के पास ले जाना चाहा तो उसने जाने से इनकार कर दिया। 2 सिपाही ले जाने पर बजिद रहे तो तीसरे ने कहा, शहजादे पर सख्ती ना करो, अगर हम इस वक्त इसे बादशाह के पास ले गए तो हो सकता है कि बादशाह गुस्सा में आकर अपने इस नेक बेटे को कत्ल करवा दे। बेहतरी इसी में है कि शहजादे को इसके हाल पर छोड़ दिया जाए। दोनों सिपाही तीसरे की बात पर मुत्फिक हो गए और शहजादे को वहीं छोड़कर बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह ने शहजादे के मुतल्लिक पूछा तो 2 सिपाही कहने लगे, आलीजा, हमने तो उसे पकड़ लिया था, लेकिन हमारे रफीक ने उसे छुड़वा दिया। बादशाह ने गुस्से में आकर तीसरे सिपाही को कैद में डाल दिया। फिर बादशाह शहजादे के मुतल्लिक सोचने लगा। अचानक उसने दोनों सिपाहियों को बुलवाया। जब वो सामने आए तो कहा, तुम दोनों ने मेरे बेटे को खौफजदा किया, इसीलिए वो मुझसे दूर हो गया। ऐ जल्लाद, इन्हें पकड़ कर ले जा और इनके सर कलम कर दे। फिर शहजादे की दूसरी बीवी को बुलवाया और कहा, तूने मेरे बेटे का राज फाश किया, तेरी वजह से वो मुझसे दूर चला गया। अगर तू उसके राज को छुपाती तो आज वो मेरी आंखों के सामने होता। ऐ जल्लाद, इसे भी कत्ल कर दे। फिर बादशाह ने तीसरे सिपाही और शहजादे की मुतल्लका को बुलाया और कहा, तुम दोनों जहां चाहो जाओ, मेरी तरफ से तुम आजाद हो। वो नेक सीरत औरत अपने शहर के दरवाजे के पास एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगी। जंगल से लकड़ियां काट कर बेचती और अपना गुजारा करती। एक दिन एक गरीब शख्स उस तरफ आ निकला। उसने झोंपड़ी देखी तो करीब आया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने लगा। औरत उसकी आवाज सुनकर बाहर आई और कहा, ऐ मुसाफिर, क्या तू अल्लाह के मुतल्लिक जानता है? क्या तू उस वहदहू ला शरीक जात पर ईमान रखता है? उसने कहा, हाँ, मैं अल्लाह ताला को मानता हूँ। मैं शहजादा खिजर का दोस्त हूँ। औरत ने यह सुना तो कहा, मैं खिजर की मुतल्लिका हूँ। फिर उन दोनों ने शादी कर ली। अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की दौलत से नवाजा। इस तरह उनकी जिंदगी के शब रोज खैरियत से गुजरते रहे। उस औरत को फिरौन की बेटी ने अपनी खादिमा रख लिया। एक दिन उसके सर में कंघी करते हुए कंघी हाथ से गिर गई तो उस नेक सीरत औरत की जुबान से बेइख्तियार सुबहान अल्लाह की सदा बुलंद हुई। फिरौन की काफरा बेटी ने जब ये आवाज सुनी तो कहा, क्या तूने मेरे बाप फिरौन की तारीफ की है? उस मोमिना ने जवाबन कहा, नहीं, मैंने तेरे बाप की तारीफ नहीं की, बल्कि मैंने तो उस पाक परवरदिगार की पाकी बयान की है जो मेरा, तेरे बाप फिरौन का और तमाम कायनात का खालिक है। इबादत के लायक सिर्फ वही वहदहू ला शरीक जात है। उस मोमिना की ईमान भरी गुफ्तगू सुनकर फिरौन की बेटी ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में अपने वालिद को बताऊंगी कि तुम उसे खुदा नहीं मानती। औरत ने कहा, बेशक बता दो। फिरौन की बेटी ने अपने बाप को बताया तो उसने नेक सीरत मोमिना को अपने पास बुलाया और कहा, हमने सुना है कि तू हमारे अलावा किसी और खुदा को मानती है। तेरी सलामती इसी में है कि तू उस नए मजहब को छोड़कर हमारी इबादत कर और हमें खुदा मान, वरना तुझे दर्दनाक सजा दी जाएगी। औरत ने कहा, जो चाहे कर, मैं कभी भी कुफर की तरफ ना आऊंगी। फिरौन ने जब एक ईमानदार और नेक सीरत औरत की ईमान अफरोज गुफ्तगू सुनी
تو غضبناک ہوا اور تانبے کی دیگ میں تیل گرم کرنے کا حکم دیا۔ جب تیل خوب کھولنے لگا تو اس کے بچے کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر میں بچے کی ہڈیاں تیل پر تیرنے لگیں۔ ظالم فرعون نے عورت سے کہا، کیا تو مجھے خدا مانتی ہے؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، میرا خدا وہی ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ فرعون نے اس کا دوسرا لڑکا منگوایا اور ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا۔ پھر اس عورت کو شرک کی دعوت دی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ فرعون نے اس کے ایک اور بچے کو تیل میں ڈال دیا۔ اسی طرح اس باہمت صابرہ شاکرہ عورت کے تمام بچوں کو اس نے ابلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا، لیکن اس نے اپنا ایمان نہ چھوڑا۔ ظالم فرعون نے حکم دیا کہ اسے بھی اس کے بچوں کی طرح تیل میں ڈال دو۔ سپاہی جب اسے لے جانے لگے تو فرعون نے کہا، اگر تمہاری کوئی آرزو ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا، ہاں، میری ایک خواہش ہے، اگر ہو سکے تو یہ کرنا کہ جب تیل کی ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا جائے اور میرا سارا گوشت جل جائے تو اس دیگ کو شہر کے دروازے پر بھجوا دینا۔ وہاں میری ایک جھونپڑی ہے، دیگ اس میں رکھوا کر جھونپڑی گرا دینا تاکہ ہمارا گھر ہی ہمارے لیے قبرستان بن جائے۔ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری اس خواہش کو پورا کرنا ہمارے ذمے ہے۔ پھر اس جرات مند مومنہ کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ہڈیاں بھی تیل کی سطح پر تیرنے لگیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میں نے ایک بہترین خوشبو سونگھی تو کہا، اے جبریل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہا، فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ، کیسا پختہ ایمان تھا اس مومنہ صابرہ شاکرہ عورت کا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے شہید ہوتا دیکھا، لیکن پھر بھی اس کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ خود اپنی جان دے دی لیکن ایمان کی دولت ہاتھ سے نہ جانے دی۔ خدا کی قسم، جنہیں ایمان کی قدر معلوم ہوتی ہے وہ کسی بھی قیمت پر لمحہ بھر کے لیے ایمان نہیں چھوڑتے۔ انہیں دین و ایمان کی خاطر سر کٹانے میں لذت ایمانی ملتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جان دینا انہیں محبوب ہوتا ہے۔ دنیا کی تمام مصیبتیں اور غم اس وقت کافور ہو جائیں گے جب جنت کی نعمتوں میں غوطہ دیا جائے گا۔